حضرت میری ذرا سی جو انفارمیشن ہے، یہ جو بھی میرے پاس چیزیں موجود ہیں، ایک چھوٹا سا سوال میرے دماغ میں آ گیا، اس کا جواب آپ لوگ دے دیجیے گا۔ تاریخ میں مجھے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے پیچھے کہیں بھی یہ نام نہیں ملتے۔ جی بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، ایسا ہی کہیں بھی۔ سو جب میں نے یہ تلاش کرنے کی شروع کی تو پتہ چلا کہ حضور پاک کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے یہ نام پیش کیے، تو یہ بالکل درست انفارمیشن ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں پہلی خوشی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ خود تشریف لاتے ہیں اور آپ اس اپنے نواسے کو، بڑے نواسے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے کان میں آپ اذان دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا اسم گرامی آپ خود انتخاب فرماتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے اشارہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اور نبی ہونے کے ناطے ظاہر ہے اپنے تمام امور کو اللہ رب العزت کی وحی کے دائرے میں ہی انجام دیتے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اسم گرامی آپ نے انتخاب فرمایا۔ اور اس کے بعد بھی مدینہ منورہ میں بعد میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ دونوں شہزادے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب رہے۔ آپ کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی اور تقریباً 18 مہینے تک وہ بھی بقید حیات رہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ محبت آپ اگر دیکھیں روایات کے اندر تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے اتنی شدید محبت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احب حسنا فاحبہ، اے پروردگار میں امام حسن مجتبیٰ کو دوست رکھتا ہوں، بس تو بھی اسے دوست رکھ۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی ان دونوں کو دوست رکھے وہ بھی اللہ رب العزت کا دوست بنے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا، ان سے عداوت رکھی، انہوں نے گویا کہ مجھ رسول کے ساتھ عداوت رکھی، اور رسول کے ساتھ عداوت رکھنا اللہ رب العزت کے ساتھ عداوت رکھنے کے مترادف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا عام طور پر لوگوں کے سامنے جو تاکید فرماتے تھے، اصل میں اس کے حوالے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی تھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے ذوی القربہ کی محبت اور مودت کو اپنے دلوں میں رکھ لیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں ذوی القربہ کہ جن کی محبت کو دلوں میں بسانے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے؟ تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں اور وہ حسین ہیں۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائے۔ اسی طرح آپ آیت تطہیر کو آپ دیکھ لیجئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ روایات کے اندر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر یمانی لے کر تشریف لائے اور اس کے بعد اس چادر کے نیچے آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بھی لایا اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اس چادر کے نیچے آپ نے لیا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی اور امام حسین علیہ السلام کو بھی۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے آیت تطہیر جو ہے وہ نازل فرمائے، اور اس آیت تطہیر کے نزول کے بعد جتنے مہینے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ ہمیشہ مسجد نبوی جاتے وقت آپ ظاہر باہر کے گیٹ سے جاتے تھے، ویسے تو مسجد کی جانب بھی آپ کا دروازہ کھلتا تھا، جب بھی جاتے تھے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر آپ فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت النبوہ کہہ کر آپ سلام فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ آئے مباہلہ کو آپ دیکھ لیجئے، امام حسن مجتبیٰ اور پنجتن پاک کی سچائی اور صداقت کا اللہ رب العزت نے وہاں پر اعلان فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ نصارۂ نجران کے لوگ آئے تھے، آپ نے ان کو سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو آخر میں فیصلہ جو ہے مباہلے کے اوپر ہونے کا طے ہوا۔
تو مباہلے میں آپ کون لے کر کن ہستیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ ہاں آپ جو ہے ابنا انا کی جگہ جو ہے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں. آپ نساء انا کی جگہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور انفسنا کے طور پر آپ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. اور اسی طرح آپ احادیث نبویہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو پیغمبر اکرم کا وہ فرمان کافی مشہور ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جو سید اور سردار ہوں گے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر عید کے ایام میں جب جاتے تھے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر رکھ کر آپ جاتے تھے، اور لوگ کہتے کہ نعم الراکب، تو اس وقت پیغمبر اکرم فرماتے کہ میرے کندھے کے اوپر جو سوار ہیں ان کی بھی تعریف کرتے. تو ان کی شان بہت بلند ہے. بہرحال ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن اوبویسلی اتنی ساری باتیں ہیں اور اتنے سارے چیزیں. ہم لاہور میں چونکہ اذان کا وقت ہو گیا تو ہم بریک لیں گے، بس اذان سن کے واپس آئیں گے.